میں سعودی عرب میں کام کیا کرتا تھا۔ میرا کفیل مجھے بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ اس سے بدلہ لینے کے لیے میں نے اس کی بیوی کے ساتھ تعلق بنایا اور پھر میرا نام سکندر ہے۔ میری عمر اس وقت 28 سال ہے۔ 24 سال کی عمر میں سعودی عرب کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے، اس لیے مجبوری کے باعث مجھے قدم باہر نکالنا پڑا تاکہ بیرون ملک میں جاؤں گا اور وہاں پر جا کر اپنی زندگی سنواروں گا۔ بس یہی میری وجہ تھی کہ میں سعودی عرب پہنچ چکا تھا۔ یہاں پر کام تو اچھا چل رہا تھا، لیکن میرے لیے مسئلہ صرف یہی تھا کہ مجھے کفیل اچھا نہیں ملا تھا۔ وہ مجھے بہت تنگ کیا کرتا تھا، کبھی فون کر کے ملک سے رپورٹ کروانے کی دھمکی دیا کرتا تھا اور کبھی بلا وجہ ہی پیسے مانگا کرتا تھا۔ اس وجہ سے میں بہت پریشان رہنے لگا تھا اور میں اس کی منت سماجت کی اس کے دفتر آیا جایا کرتا تھا، لیکن وہ مجھے کوئی بھی وقت نہیں دیتا تھا اور مجھے ہمیشہ دھمکیاں لگاتا رہتا تھا۔ میرے حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ میں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان برداشت کر سکوں، اس لیے میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مجھے بلیک میل کرتا تھا۔ میری مجبوری یہ تھی کہ مجھے ابھی یہاں پر رہ کر اور کام کرنا تھا، ورنہ میں اس کی ایک نہ سنتا۔ خیر اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں جب کام پر جاتا وہ مجھے کال کر دیتا، میں بھاگا ہوا اس کے آفس میں آتا اور مجھے وہ ٹائم نہیں دیتا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میرے گھر پر آنا، وہاں پر تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں اس کے گھر پر چلا گیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا کس طرح تم میرے گھر کی صفائی کرو، تو میں صبح سے کام پر لگ گیا اور شام ہوتے تک میں سارا گھر کو صاف کیا اور دھو بھی دیا تھا۔ یہ سارا معاملہ کفیل کی بیوی دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت رحم دل اور سلجھی ہوئی خاتون تھی، لیکن یہ بدبخت اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کے لیے ترستی رہتی تھی اور یہ عورتوں کے ساتھ گلشرے اڑاتا پھرتا تھا۔ اب اس کا یہی معمول بن چکا تھا کہ میں اس کے گھر کام کے لیے بھی آیا کرتا تھا۔ خود وہ مجھے کام پر لگا کر چلا جاتا اور کہتا میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور آ کر تمہارا کام کر دوں گا۔ اب روزانہ جب یہی معمول بن گیا تو کفیل کی بیوی میرے پاس آئی اور میرا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا تمہیں یہ تنخواہ بھی دیتا ہے یا نہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرا کفیل ہے، اس لیے مجھے بلیک میل کر کے مجھ سے گھر کا سارا کام بھی کرواتا ہے۔ وہ بہت خوبصورت اور جوان عورت تھی۔ میں نے کبھی عربی عورت کو اتنا قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ جب میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور میری نظر اس کے بدن پر تھی تو میرے جسم میں عجیب سی جھنجھناہٹ سی ہونے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، تمہارا کام میں کروا دوں گا۔ جب اس نے مجھے تسلی دی تو مجھے تھوڑا بہت حوصلہ بھی ہوا اور میں وہاں سے چلا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے بلا لیا اور کام پر لگا دیا۔ اب اس کی بیوی کے ساتھ میری بات چیت تھوڑی گہری ہونے لگی تھی۔ وہ بہت زیادہ وقت میرے قریب گزارنے لگی تھی، لیکن اس کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو بہت اپ ڈیٹ رکھا ہوا تھا اور ہر وقت ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے وہ ابھی ابھی تیار ہو کے نکلی ہو۔ حالانکہ وہ بالکل گھر کے کپڑوں میں ہی ہوتی تھی اور کپڑے تھوڑے اس انداز کے پہنتی تھی کہ جسم نظر آتا تھا، اور میں محنت کرنے والا جوان اور غیر شادی شدہ تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم شادی شدہ ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، میری شادی ابھی نہیں ہوئی، ابھی میں واپس جاؤں گا تو میرے گھر والے میری شادی کریں گے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں واپس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ گھر میں میری جوان بہن اور ماں باپ ہیں۔ وہ کہتی کہ پریشان نہ ہو، تمہارے سارے گھر پیسے بھیجنے کی ذمہ داری میں اٹھاتی ہوں، لیکن تمہیں یہیں پر رہنا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہتی میں پریشان ہوں، تم میری پریشانی کا حل نکالو اور میں تمہاری پریشانی کا۔
جتنے پیسے تم کام سے کماتے ہو اتنے تمہیں میں دے دیا کروں گی، تو اپنے گھر والوں کو بھیج دیا کرنا تاکہ ان کا گزر بسر بھی اچھی طرح سے چلتا رہے اور میرا کام بھی ہوتا رہے۔ اور رہے تم نے تو ویسے بھی مزدوری ہی کرنی ہے کہاں پر بھی ہو، لیکن تمہیں یہ اچھا موقع مل رہا ہے کہ تم میرے پاس رہو گے۔ اور میں نے جب یہ بات سنی تو میرے اندر عجیب سے خیالات آنے لگے کہ اس کا ایسا کون سا کام ہے جو یہ مجھ سے کروانا چاہتی ہے۔ خیر میں مان گیا تھا اور اس نے مجھے گھر میں اپنے شوہر سے اجازت لے کر کام پر رکھ لیا تھا اور کہا کہ اس کی تنخواہ کوئی نہیں ہوگی کیونکہ پیسے تو اس نے خود ہی دینے تھے، کفیل نے تو دینے ہی نہیں تھے۔ بس پھر میں اس کے گھر رہ کر اس کا کام کرنے لگا، جو چیز وہ مجھے کہتی، کہیں بازار جانا ہوتا میں اس کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ اب وہ اپنے شوہر سے زیادہ میرے قریب وقت گزارنے لگی تھی اور اب میں بھی اس کی طرف مانوس ہونے لگا تھا۔ میری ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ رات میں گھر پر ہوتی تھی اور میں اس کے کمرے کے باہر سوتا تھا، کیونکہ کفیل زیادہ تر گھر سے باہر ہی ہوتا تھا تو بیوی اکیلی ہوتی تھی، اس لیے میں چوکی دار کی طرح اس کے کمرے کے باہر ہی ہوتا تھا۔ وہ اندر آرام سے سو رہی ہوتی تھی۔ ایک دن میں صوفے پر سو رہا تھا تو وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تم یہاں کیوں لیٹے ہو؟ اندر آ جاؤ، ہم تھوڑی دیر باتیں کریں گے اور اس کے بعد تم سو جانا اور میں بھی سو جاؤں گی۔ میں چلا گیا۔ وہ بتانے لگی کہ ہم عربی عورتیں بہت بے صبری ہوتی ہیں، ہماری ڈیمانڈ بہت زیادہ اور بہت دیر میں جا کر پوری ہوتی ہے۔ باہر تو میں کہیں چکر چلا نہیں سکتی اور میرے شوہر مجھے وقت نہیں دیتے، اس لیے میری جوانی سوکھی سوکھی جا رہی ہے۔ میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جو کہ غیر شادی شدہ بھی ہو اور جوان بھی، جو کہ مجھے تھوڑا بہت وقت بھی دے سکے اور سکون بھی۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں فوراً سے پیچھے ہٹا اور کہا کہ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ وہ مجھے پیسوں کا لالچ دینے لگی، پیسوں کا لالچ، اور پھر تھوڑا سا اس نے کپڑا سرکا دیا۔ جب میری نظر اس کے جسم پر پڑی تو میرے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب میں پگھل گیا ہوں۔ بس پھر کیا تھا، بات آگے بڑھنے لگی۔ ہم لوگ تعلق قائم کر رہے تھے کہ اوپر سے کفیل آ گیا، اس نے مجھے پکڑ لیا، اپنی بیوی کو بھی بہت مارا اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا اور اپنی بیوی کو گھر سے طلاق دے کر نکال دیا تھا۔ اور کچھ وقت جیل میں رہنے کے بعد میں پاکستان واپس آ گیا تھا اور دوبارہ کبھی میں نے اس طرف جانے کا رخ بھی نہیں کیا۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ پردیس میں رہنے والے لوگوں کا خیال کیا کریں۔ آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ آپ لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے وہ خود کس عذاب سے گزرتے ہیں اور کن پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ باقی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔